سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباق بیان کیے، چونکہ وہ میرا عنوان نہیں ہے اس لیے صرف ایک پہلو کہ آپ غور کیجیے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے۔ جنت میں تو کوئی برائی کی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی برا شخص اس میں جائے گا نہیں۔ سلسبیل نامی چشمے سے غسل دیا جائے گا مجرمین کو بھی، جنہیں بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جا نہیں سکتا۔ اب ایسی جگہ شیطان نے کس حربے کو استعمال کر کے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا؟ نیک جگہ، نیکوکار لوگوں کی جگہ، اس جگہ سے۔ الفاظ قرآن کے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہ کہتا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے کچھ نہیں ہوگا، بس اتنا ہے، الا ان تکون ملکین، فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتوں کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے قرآن میں، احادیث میں تفصیل ہے اس کی، کہ اللہ نے ان کے اندر نافرمانی اور گناہ کا مادہ ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ہے فرما بردار، جو کہا جاتا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی فرما بردار ترین مخلوق فرشتے، نافرمانی کس کے نام پہ کرا رہا ہے، کس کے حوالے سے؟ فرما برداروں کے حوالے سے نافرمانی، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ آپ سمجھ لیجیے اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ میں آگے یہ سب باتیں بتاؤں گا ہمارے یہاں یہ حربے کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ دوسری بات یہ کہتا ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں تھے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے، جنت تھے نا، تو کس کے نام پر جنت سے نکالا؟ جنت کے نام پر، فرما برداروں کے نام پر نافرمانی کی۔ یہ سب سے خطرناک چال تھی شیطان کی۔ اللہ نے اسی لیے پہلے واقعہ میں بیان کر دیا تاکہ ذہن و دماغ کھلا رہے اہل ایمان کا۔ جب قرآن پڑھے تو ذہن کی پرتیں کھلتی جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ خیر خواہی کا ہی ڈھکوسلا، خیر خواہی کا نعرہ لگائیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس کو بیان فرما دیا۔ آج کے جو حالات ہیں اگر ہم اور آپ غور کریں تو اسی قسم کے حالات ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اسلام مخالف چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، بالکل یہی انداز ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دوری، ہمارے یہاں فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں کو استاد بنا لیا گیا۔ علماء سے دوری، یہ سب سے بڑی وجہ اور سبب ہے اس کی کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف ایک آیت قرآن کریم کی، ایک، یہ جو ہمارے یہاں واٹس ایپ چلاتے ہیں لوگ، کیا کیا چلتا ہے اس میں، کیا 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 جاتا ہے اس کے ذریعے، پوری قوم کو ڈپریشن میں ڈالنا، احساس کمتری میں ڈالنا، پوری قوم کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنا۔ یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، ایک منصوبے کے تحت۔ مار کھاتے نوجوانوں کی جو ویڈیوز ہیں یہ بزدلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو بزدل ہے۔ مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ واللہ جتنا تم زندگی سے محبت کرتے ہو اتنی ہی ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی خوف اور امن کی خبر آئے تو اس کو پھیلا نہ دیا کرو، وائرل مت کرو، بلکہ اس خبر کو پہلے رسول، اب رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں، تو تمہارے درمیان جو اہل فکر، اہل شعور، اہل تدبر،
ان کے سامنے پیش کروں کہ اس کو فارورڈ کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر ایک مرتبہ کس طرح طریقہ کار کیا ہے. ایک خبر آئی واٹس ایپ پر, ایک فوٹو آیا. فوٹو کیسا تھا؟ یہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں کس طرح مبتلا کرتے ہیں, اور سامنے والا ایک چھوڑ دیتا ہے, باقی کام ہمارے بے شعور کتاب و سنت, صحیح جملہ یہ ہے, کتاب و سنت سے دور لوگ نوجوان کرتے ہیں. ایک تصویر آئی, تصویر تھی ایک بدھ جماعت خانے کی, عبادت خانے کی. عبادت خانے کے اندر تمام لوگ جا چکے تھے, اور باہر چپلیں ایسی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جیسے دکانوں میں یا شو روم میں بالکل ترتیب سے رکھی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک مسجد کی تصویر تھی, مسجد کے باہر اتاری ہوئی چپلوں کی تصویر تھی. ہم مسلمان, ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا صورتحال رہتی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دو تصویریں ایک ساتھ کر دی گئی, یہ مسلمانوں کا عمل اور یہ بدھ لوگوں کا عمل. چل رہی تھی وہ. ہمارے جاننے والے بامبے کے انتہائی تعلیم یافتہ شاعر صحافی بڑے شخص, انہوں نے جب یہ فارورڈ کی تو میں نے جب دیکھی تو میں نے ان کو فون کیا اس تصویر کو دیکھ کر کے. اچھا, لوگ اس تصویر کو جب بھیجتے تھے تو اس پر تبصرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ. میں نے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں سے مجھ کو شکوہ نہیں ہے, لیکن آپ کے شعور پر حیرت ہے, آپ کے شعور پر حیرت ہے. آپ نے باہر پڑی ہوئی چپلوں پر تو نظر ڈالی, ذرا سا اندر بھی چلے جاتے عبادت خانے میں. کون ہے جو امیر و غریب, جاہل و عالم, فقیر, بادشاہ سارے ایک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, اور کون سی صفیں ہیں جہاں ترتیب دولت مندوں کی الگ ہے, کم پڑھے لکھوں کی لیے الگ ہے. ترتیب دونوں دیکھتے. آپ نے چپلوں کو دیکھی, اس کو اسوہ بنایا, ہم نے انسانوں کو اسوہ بنایا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, مردہ چپلوں کے ذریعے اپنی قوم کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں ذہن میں موجود ہیں. یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے آپ دیکھیے, کسی جگہ اگر کوئی دینی اجتماع ہو جائے, یہ جو پیٹرن میں چل رہا ہے یہ بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں جو جس کی بنیاد پر خود مسلمان اپنی قوم کو ڈیگریڈ کرے, اپنی قوم کو خود برا اور گھٹیا بولے, دوسروں کی ضرورت نہیں, اور جب کسی کو بولا جاتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے.